ذیابیطس کے مریض جو ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیروں کے جو تلوے ہیں ان میں جلن ہوتی ہے، جلن کی شکایت کرتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس پرابلم کو، اس بیماری کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ ذیابیطس کی بیماری جو ہے اس کی چند پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں تو میکرو واسکولر اور مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میکرو واسکولر کمپلیکیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی بڑی بڑی نالیاں بلاک ہو جائیں، جیسے کہ ایسی نالیاں جو ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں، کارنری آرٹری ڈیزیز ہو جائے اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے مریض، یا کچھ ویسلز ہیں جو برین کی طرف جاتی ہیں، اگر ان میں بلاکیج آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو فالج کا خطرہ، فالج کا پرابلم جو ہے بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دوسری باریک نالیاں ہوتی ہیں جو خون کی، وہ مائکرو واسکولر ان کو کہتے ہیں، مائکرو واسکولیچر جو ہے. تو مائکرو واسکولر کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے کامن ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی، یعنی ذیابیطس کی وجہ سے اعصابی تکلیف ہونا. اس میں مریض کے پاؤں میں سوئیاں چبھنی اور پاؤں کی جلن اور اس قسم کے مسائل کا مریض شکار ہوتا ہے. دوسری جو مائکروواسکولر کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ کڈنیز کے اوپر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک نیفروپیتھی. اور تیسری جگہ جہاں پہ ڈائبٹیز افیکٹ کرتی ہے وہ ریٹنا ہے، آئیز ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینوپیتھی. تو آپ تین مین کمپلیکیشن میں سے آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم نے سوال کیا ہے، جی وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے متعلق ہے. جی جی. اچھا بتائیں، ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہے اس کی علامات کیا ہیں اسپیسیفکلی؟ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا جو مریض ہے وہ بہت ساری علامات کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. اس میں بہت کامن لوگوں کے پاؤں میں سوئیاں چبھنی ہیں، پاؤں میں جلن ہونی ہے، اور لوگوں کے جو پسل ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور کئی دفعہ مریض کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے پاؤں کے ساتھ کمبل کو بھی لگنے نہیں دیتے، اتنی ان کو پین ہوتی ہے، پینفل ہوتی ہے نیوروپیتھی. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ان کی یہ انیشیل فیز گزر جاتی ہے اور پھر ان کے پاؤں سون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو سون ہونے کی فیز ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو ایسے لگتا ہے کہ میرے پاؤں بھاری رہتے ہیں، یا میرے پاؤں میں رکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں پتھروں پہ پیر رکھ رہا ہوں، سینسٹیوٹی اتنی سٹونز کے اوپر ان کو فیل بڑھ جاتی ہے. پھر ایک فیز آ جائے گی جب وہ پاؤں سون ہونے شروع ہو جائیں گے. اب مریض کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے جوتا پہنا ہوا ہے یا میرا جوتا اتر گیا. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ پیشنٹ یہیں پہ جوتا اتار گیا اور ریس کورس میں جا کے اس کو کوئی کانٹا چبھ گیا، تو اس کو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ پرابلم ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو گئی تو پرابلم ہوئی. تو یہ چیز ہے کہ مریض کو یہ جو حصے ہیں اس کی متاثر ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک کمپلیکیشن جو ڈراسٹک کمپلیکیشن ہے وہ ہے کہ ڈائبیٹک فٹ ہو جانا، یعنی مریض کے پاؤں میں حصے نہیں ہیں اور مریض نے ہیٹر کے آگے پاؤں رکھا ہے تو اس کو ہیٹر کی وجہ سے پیر جل گئے ہیں. یا ابھی کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی، انہوں نے ایکسٹریم کولڈ واٹر جو ہے وہ یوز کیا پاؤں کے اوپر، تو وہاں پہ بھی ان کو ایک طرح سے فراس بائٹ ہو گئی. تو یہ والی بات ہے کہ یہ جو ساری یہ جو اس کی ویریئنٹس ہیں یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے ہیں. رائٹ. اور علامات میں اگر ہم اور علامات کی بات کریں تو ایک بیماری آٹونومی نیوروپیتھی کے اندر مریض کو چکر آتے ہیں. جب وہ مریض بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بی پی صحیح مینٹین نہیں رہتا اور ہارٹ ریٹ ان کی بڑھتی رہتی ہے. یا کئی مریض اس علامات سے بھی آتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک اعصابی تکلیف کا وجہ سے ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ ادھر ہی رہتا ہے کھانا، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ مزید کھا نہیں سکتے، کانسٹیپیشن بھی اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. یہ ساری علامات ہیں جو ویریس قسم کی علامات سے مریض پریزنٹ کر سکتا ہے. اور یہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان کو بھی یہ پرابلمز ہوتی ہے. سم ٹائم دیکھا گیا کہ ایک پری ڈائبیٹک فیز کے اوپر بھی جب پیشنٹ ابھی ڈائبیٹک نہیں ہوا لیکن اس کے بلڈ شوگر لیول اوپر رہتا ہے تو مریض کے پاؤں کے تلوے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. سر لیکن یہ تو آپ نے کہا نا کہ ڈائبیٹکس میں ہوتا ہے اسپیسیفکلی جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، تو پری ڈائبیٹک میں بھی جو نیوروپیتھی ہے نا اس کے دو فیزز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو ایکیوٹ نیوروپیتھک سمٹمز ہوتی ہیں. اچھا. جیسے آپ کے شوگر لیول ہائی ہوئے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جلن شروع ہو گئی، یہ ریورسیبل نیوروپیتھی ہے. پھر آپ کو پہلے سال میں جو علامات آ رہی ہوتی ہیں آپ شوگر لیول ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جو کرانک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں 7 to 8 ایئرز پہ وہ ریورس نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں irreversible نیوروپیتھی ہے. تو اب کئی سارے پیشنٹ جو ڈاکٹرز کے ساتھ توقع لگا کے آتے ہیں کہ جو ہی میں بلڈ شوگر لیول 98 پہ کروں گا یا میں بلڈ شوگر لیول 120 پہ کروں گا تو میرے پاؤں کے تلووں کی جلن یا اس کا جو سون ہونا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کئی دفعہ نہیں ہوتا بیکاز irreversibility کا ایلیمنٹ آگے ہوتا ہے. رائٹ. اور میں ہمیشہ پیشنٹ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ
ماچس سے ایک چولہا جلاتے ہیں تو چولہا جو ہے وہ جل جاتا ہے، اس کے بعد ہم ماچس کی تیلی تو بجھا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ رہتے ہیں، چولہا پھر بھی جلتا رہتا ہے۔ بالکل سملر فیشن میں اگر آپ دیکھیں نیوروپیتھی ہے، ایک پیشنٹ نے 10 سال اپنی بلڈ شوگر کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، بلڈ شوگر ان کنٹرول رہی ہے، آپ ایک طرح سے اس نے تیلی جلا دی، اس کی وجہ سے پاؤں میں جلن ہونی شروع ہو گئی ہے، پاؤں میں سن ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ پیشنٹ بلڈ شوگر لیول کو 100 پہ بھی کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر صورت وہ نیوروپیتھی ریورس ہو جائے، اس میں صرف ریورسیبل ایلیمنٹ ریورس ہوگا، ٹھیک ہے، یا فردر ڈیمیج رک جائے گا، لیکن وہ جو پہلے سے ڈیمیج ہو گیا ہے وہ ریورس نہیں ہوگا۔